اونچی زبان میں رہتا سارا مجمع لاہور اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا. بہت کی نہ سن کر سارا شہر ٹوٹ پڑا. اور یہ بات فرمائی کہ شیطان سے 2 سبق لے لو. 2 سبق دے دیا. جیسے سنکھیا کھا کے کوئی مر جائے تو آدمی کہتا بھائی خدا بچائے میں نہیں کھاؤں گا اور نہ اپنے بچوں کو کھانے دوں گا. تو اس کے معنی نہیں وہ سنکھیا کی تعریف ہو رہی ہے. شیطان کی مردودیت سے 2 طبقے کو سبق ملا. ایک عبادت کرنے والوں کو کہ دیکھو شیطان نے کہا کہ میں نے لاکھوں سال عبادت کی مگر میری عبادت تربیت نہ ہونے سے اللہ والوں کی صحبت نہ اٹھانے سے تکبر کا نشہ نہیں گیا. تو عبادت کرنے سے تکبر کا نشہ بڑھ جاتا ہے. ایک صاحب نے اللہ اللہ بتایا. ایک صاحب کو حکیم الامت تھانوی نور اللہ وکرم نے جب انہوں نے اللہ اللہ شروع کیا تو جیسے کہ کسی کو قے ہو رہی ہو, ملیریا ہو اور پیٹ میں سفڑا ہو تو اگر وہ حلوہ یا انڈا یا دودھ یا مچھلی جو کھاتا ہے سب وہی بن جاتا ہے جو پہلے سے فاسد غذا موجود ہے. اگر انفیکشن ہے زہریلا مادہ ہے پیٹ میں تو جو دودھ وغیرہ پیو گے سب زہر بن جاتا ہے. تو اس کے مزاج میں پہلے ہی سے تکبر تھا. حکیم الامت تھانوی نور اللہ وکرم نے اس کو ذکر بتایا تو عبادت جا کر اس کے پیٹ میں وہی زہریلا مادہ بن گیا, یعنی اور عقل آ گئی. اور اس نے کہا اب تو میں اللہ اللہ بھی کرتا ہوں. اب سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اے میاں تم نے یہاں کیوں نماز پڑھی, یہاں لوٹا کیوں رکھ دیا, اور یہاں یہ اپنی تصویر کیوں ٹانگ دی, اور تم زور سے کیوں ذکر کر رہے ہو, تم کیوں رو رہے ہو. نتیجہ حکیم الامت نے دیکھ لیا کہ فرمایا بلایا یہاں آئیے, آپ یہاں ہاسپٹل میں داخل ہیں, مریض ہیں, آپ حکیم ہیں. یہ اشرف علی کس لیے بیٹھا ہے؟ آپ کو یہاں آ کر مریض کی حیثیت سے خاموش رہنا چاہیے, اپنے کام سے کام کرنا چاہیے تھا. میرا کیپسول کھاتے اور آرام سے بیٹھتے. یہ تم نے حکومت شروع کر دی تھانہ بھون میں, تم مولانا اشرف علی بن گئے. میں کس لیے یہاں بیٹھا ہوں؟ یہ تمہارے پاس آئے ہیں یا میرے پاس آئے ہیں؟ میری بات سننے کے لیے آئے ہیں یا تمہاری دھکڑ پکڑ سننے کے لیے آئے ہیں؟ معلوم ہوا کہ تمہارے مزاج میں تکبر ہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں مفید غذا حلوہ کھلایا جائے. ابھی تمہارا دلہ دینا پڑے گا, تمہارا سفرہ کچھ نکالنا پڑے گا. لہذا آج سے ذکر تمہارا ملتوی. دیکھو حکیم الامت فرماتے ہیں ملتوی کر دیا. التوا مانے یعنی فی الحال بند کر دو. ترک کا لفظ نہیں اختیار کیا کہ ذکر کو ترک کر دو. فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ لفظ ترک استعمال کرنا میں نے بے ادبی سمجھا, کیونکہ خدا کے ساتھ ترک کا لفظ کہ ان کو چھوڑ دو. اللہ آپ سے لوگ کہتے ہیں چلیے آپ کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں خدا کے لیے مجھے پہنچا دو, چھوڑو مت. جس کو دیکھیے کہتے آج میری موٹر پہ بیٹھ جائیے میں آپ کو چھوڑ دوں. میں نے کہا مجھے چھوڑیے مت, پہنچا دیجیے آپ. تو حکیم الامت تھانوی نور اللہ وکرم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہارا ذکر ملتوی تک نہیں لفظ استعمال کروں گا اللہ کے نام کے ساتھ, لیکن ملتوی کر دو جب تک کہ مجھے اطلاع نہ ہو جائے تمہارا تکبر چلا گیا. اور دوسرا نسخہ کیا ہے کہ جتنے نمازی ہیں ان کے جوتے سیدھے کرو, اور وضو خانے کی نالی میں جو بلغم ہے نمازیوں کا وہ صاف کرو. ذکر کا بدلہ اب یہ ملے گا. اب یہ دوا بدل گئی, سنین دی جائے گی, حلوہ نہیں کھلایا جائے گا. سنین کڑوی ہوتی ریسوچین ہے. اب چین کھایا ملا, جب ریسوچین کھایا تو چین آیا, یعنی جو تکبر جو ملیریا کا مادہ تھا نکلا. ایسی تکبر جب نکلا تو دل میں سکون آیا اور ان کے اخلاق میں نرمی آئی, اعتدال آنے لگا. جب کا ڈگر تھا ختم, چپ چاپ بیٹھے ہیں اور نالی صاف کر رہے ہیں, جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں. ایک زمانے میں تکبر سے نجات مل گئی. ان کو اللہ نے کہاں سے کہاں نوازا, بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. ایک عالم صاحب آئے ایک بزرگ کے پاس, ان کے اندر بھی مرض آ گیا. اس کو عبادت کا نشہ ہوا, ان کو علم کا نشہ ہوا. شیخ نے اندازہ کر لیا, حال لکھا کہ حضرت آپ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا. فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے آپ کی تقریر میں تاریخ بہت ہوئی ہے اور آپ کے درس تدریس پر تاریخیں زیادہ سننے سے دماغ خراب ہو گیا ہے. لہذا اب آپ بھی ذکر کو ملتوی کیجیے اور اخروٹ سر پر رکھیے. 5 کلو اخروٹ خریدیے اور جائیے جس محلے میں بچے بہت زیادہ ہوں وہاں بیٹھ جائیے اور سب بچوں سے کہیے جو اس میں سے جو مجھے ایک تھپڑ مارے گا میرے سر پر اس کو 1 اخروٹ دوں گا. بچوں کو تو 2 قسم کے مزے آ گئے, تھپڑ مارنے کا مزہ الگ, اخروٹ ملنے کا الگ. پگڑی گئی ادھر, نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جو دستار فضیلت تم ہو دستار محبت میں, اگر علماء اپنی دستار فضیلت کو اللہ والوں کے جوتیوں میں ڈال دیں, کچھ دن لفظ کو مٹا دیں, تو اللہ کہتا ہوں 10 سال جو 10 نظامیہ پڑھا ہے اس کے بعد ان کی تقریر میں اثر نہیں آ سکتا.
لیکن سال بھر 6 مہینے 40 دن کسی ولی اللہ کے یہاں اس طرح رہے کہ خانقاہ سے باہر نہ نکلیں، ایک سیکنڈ کو بھی کھانا اندر منگا لیں، کوئی نظر نہ آئے، اللہ ہی اللہ نظر آئے، ہر وقت ذکر فکر اور بات بھی نہ کریں، بات چیت بھی آپس میں نہ کریں، بس ملفوظات اور کتب بھی نہیں کریں، بزرگوں کی اور ذکر کریں اور خاموش بیٹھے رہیں۔ 40 سال کے بعد ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ ایک عالم مفتی کو 1 سال کے لیے اس کے شیخ نے فتوا دارالفتہ بند کرا دیا، درس و تدریس بند کرا دیا۔ اس وقت کے علماء نے کفر کا فتوا لگایا اس شیخ پر، یہ کیسا پیر ہے کہ جس نے دارالفتہ بند کرا دیا، درس و تدریس بند کرا دیا، بات کہنا بند کرا دیا، لیکن سال بھر تک وہ خاموش رہے۔ مرید صاحب عالم مفتی شیخ الحدیث 1 سال کے بعد شیخ نے پھر ان کو اجازت دی، جب پہلی تقریر کی منبر پر بیٹھ کر تو 10 سال میں جو تقریروں کا اثر نہیں ہوا تھا، پہلی ہی تقریر میں سب ساری نسبت ہو گئے، سارے اللہ والے بن گئے۔ یہ بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جنہوں نے اللہ والوں کی ڈیوٹیوں میں اپنے نفس کو مٹایا، خدا تعالیٰ نے ان کی تقریر میں تحریر میں حالات میں اثر ڈالا۔ مولانا گنگوہی قاسم نانوتوی اور حکیم الامت کو کیا ہو گیا تھا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے سے؟ تو مولانا حاجی ہمارے حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ نے فرمایا کہ شیطان سے 2 سبق لے لو۔ عبادت کرنے والوں کو سبق دے دیا کہ عبادت کا نشہ تم کو اللہ سے مردود کر سکتا، اور عالموں کو سبق دے دیا کہ شیطان کے علم سب سے زیادہ تھا، شیطان بہت بڑا عالم تھا اور اب بھی ہے۔ مولانا خانی فرماتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے نبی کی شریعت بھی یاد نہیں اور اس کو تمام نبیوں کی شریعت یاد ہے، کیونکہ ہر نبی کے زمانہ دیکھا ہوا، لیکن 99 دلیل دی تھی امام فخر الدین رازی نے، سب کو کہا دیا اس نے توحید پر۔ آخرکار سلطان نجم الدین کبریٰ ان کے شیخ نے بدرا پھینکا وضو کرتے ہوئے اور کہا اے فخر الدین رازی مت بحث کر شیطان سے، کہتے کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، تب جا کے خاتمہ ایمان پر ہوا۔ شیخ کی دعا کام آئی، شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، بحث کرنے سے نہیں مانتا۔ اللہ قاری فرماتے ہیں شیطان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو بڑے لوگ باہر پالے رہتے ہیں، اس کتے سے بھوکے گا، آپ بھی بھوکیے، رات دن بھوکتے رہیے، وہ بھوکتا رہے گا۔ آپ گھنٹی میں جائیے، اس کتے کے مالک کو آواز دیجیے، سیٹ صاحب کو، بنگلے کے مالک کو، کہ حضور میں آپ کے بنگلے میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کا کوڈ ورڈ خاص ہوتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں، وہ اس الفاظ میں کتے کو حکم دے گا۔ اور بڑے لوگ کون سا کتا رکھتے ہیں؟ بھیڑیا اور کتی کے نسل سے بہت خوفناک منگاتے ہیں، باہر سے فارم سے منگاتے ہیں، وہ کتا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے دنیا میں بڑے لوگوں کے کتے کی وجہ سے اگر بھوکو گے جواب دو گے تو اور بھوکے گا، اس کے مالک سے رابطہ قائم کرو تو اس کو خاموش کر دے گا۔ یہ اللہ کا کتا ہے شیطان، ابلیس۔ فرماتے ہیں فإن الشیطان کالکلب الواقف الباب، شیطان کتے کی طرح ہے، باہر کھڑا ہوا ہے، مردود تو ہے، باہر ہے، دربار میں جو جانا چاہے گا وسوسے ڈالے گا۔ اگر آپ نے اس کے وسوسے سے وسوسہ لڑایا، اس کی لڑائی سے لڑے تو پھر خیریت نہیں ہے، لڑائی جواب پاگل کر دے گا، جواب دیتے دیتے تم کچھ کہو گے وہ بھی کچھ کہے گا، نجات نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ گھنٹی بجاؤ، وہ کون سی گھنٹی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس مردود شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، اس کی برکت سے فوراً مدد آئے گی اور شیطان دن دور اور ہلانے لگے گا۔ آمنت باللہ و رسولہ، یہ پڑھ لو، حدیث میں آتا ہے اس کے پڑھنے سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ آمنت باللہ و رسولہ، ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے نبیوں پر۔ تو مولانا جلال آبادی دامن برکاتہ نے فرمایا کہ دیکھو شیطان سے 2 سبق مل گیا، علماء کو بھی اور عاجز و عبادت کرنے والوں کو بھی۔ تکبر کا نشہ ہے، اس کو کوئی مربی نہیں تھا۔ آج یہی حالت ہے کہ جو کسی سے تربیت نہ کرائے ہو، کسی شیخ کی خدمت میں زندگی نہیں گزاری، کسی شیخ سے بیعت بھی نہیں کی، کسی شیخ سے تربیت بھی نہیں کرائی اور مربی تربیت کا کام شروع کر دیا، کیا حال ہوگا؟ مارے گا سب کو اور کیا حالات کرے گا؟ یہ تو دیکھو کم سے کم کہ اس نے کس شیخ سے تربیت کرائی، یہ مربع بھی ہے نا، ویسے ہی مربی بن گیا۔ اور پھر اس کا شیخ کا کون شیخ ہے؟ ذرا نسب نامہ دیکھ لو، ذرا پورا شادی بیاہ کرتے ہو، نسب دیکھتے ہو، ہڈی دیکھتے ہو نہیں، اس کا خاندان کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق چاہتے ہیں، ایمان اور یقین اور دل میں ہے، دل کو اللہ والا، یہاں بھی نسب دیکھ لو کہ کہاں سلسلہ ملتا ہے، کسی سے تربیت کرائی، کسی شیخ کی صحبت اٹھائی،
بس تو یہ فرمایا کہ کبر کا نشہ، تکبر کا نشہ، یہ بغیر اہل اللہ کے۔ دیکھیے حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص شاہ غلام علی صاحب کتنے بڑے شیخ تھے یہ جانتے ہیں آپ؟ حضرت شاہ غلام علی صاحب، ان کے خلیفہ مولانا خالد قربی تھے جو شام میں رہتے تھے۔ علامہ شامی ابن عابدین تفسیر المعانی کے مصنف شیخ آلوسی یہ سب اس سے ملی رہے، لیکن ایک دن پنکھا ہاتھ رہے تھے اپنے شیخ مرزا مرحوم جان جانا کو، شیخ نے فرمایا ارے غلام علی تیرے ہاتھ میں جان نہیں ہے؟ بہت تیز ہاتھنے لگے، فرمایا اے غلام علی اڑا دے گا کیا؟ تو اتنا مشک نکل گیا کسی حالت میں چین نہیں یوں بنے ہیں نہ یوں بنے ہیں نہ یوں بنے ہیں، یعنی آہستہ ہاتھوں تو کہتے ہیں ہاتھ میں جان نہیں، تیز ہاتھوں تو کہتے ہیں کیا اڑا دے گا؟ بس شیخ ناراض ہو گئے، راستہ نازک، بہت دن تک ناراض تھے، رویا کرتے تھے شاہ غلامی تھا۔ آخر میں چہرے سے اور حالات سے پتہ چل گیا کہ تیور ٹوٹ گیا، یہ نشہ ابرائی نکل گئی، معافی ہو گئی، کوئی علاج کرانا پڑتا ہے۔ بس میرے دوستوں، یہ حضرت مولانا نصیر اللہ خان صاحب جلال آبادی دامت برکاتہم نے یہ جو سب سے عمدہ سبق دیا لاہور کے تمام تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ تکبر کا نشہ نہ آنے دو۔ دونوں تو بیماری ہے، ایک جاہی ایک باہی، باہی سے مراد بدنگاہی، شہوتی، خواہشات نفسانی، اور جاہی تکبر، اور تکبر کا مرض خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ سے، کیونکہ اس میں تو آدمی اپنے وہ حقیق سمجھتا ہے، اس کے توبہ جلد نصیب ہو جاتی ہے، لیکن کبر کا نشہ بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ شیخ کی خدمت میں رہے، خود ڈانٹ ڈپٹ کھائے، پڑا رہے، کم سے کم 40 دن کھینچ ایک چلا یہاں لگا دے، انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائے، صاحب نسبت ہو جائے، دل خود کہہ دے گا کوئی چیز آ گئی، اور بزبان حال خالہ صاحب کی طرح اپنے شیخ کو خطاب کر کے کہے گا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا۔ چند دن کی مصیبت ہے، زیادہ نہیں، چند روزے زید کن باقی رقم۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی، پہنچنے میں ہوگی تو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ جس دن تک ہر گناہ سے چھٹکارا مل جائے گا، جتنے گناہ ہیں سب سے نجات مل جائے گی، جتنے کاٹے ہیں سب نکل جائیں گے، اس دن معلوم ہوگا کہ جنت آ گئی، دنیا ہی میں جنت مل گئی۔ چند روز کی محنت ہے، چند روزے زہد کن باقی رقم۔ مجاہدہ زیادہ دن کا نہیں ہوتا، کچھ دن کے بعد ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ برس اس کے بھی پرہیزی کرنے سے، آنکھوں کو خراب کرنے سے، ان چیزوں سے چین کا تصور یہ پاگل پنا ہے اور حماقت، دنیا بھی تلخ اور آخرت بھی تلخ، دنیا بھی تلخ اور آخرت بھی تلخ، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں چین۔ بس سمجھ لو چند دن کی باتیں ہوتی ہیں مجاہدے، مگر اس میں سودا بہت ہی سستا ہے، تھوڑا سا کم اٹھا لے اللہ کے لیے، ہمت کر لے، چند دن کے بعد پھر مجاہدہ بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کو نظر بچانا مشکل ہے، چند دن کے بعد پھر وہ نظر بچانا بھی ماحول صالحین کے ماحول میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ وہ صاحب نسبت اللہ والا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور گناہ سے مانوسیت ختم ہونے کے لیے آتی ہے۔ ذرا سی غلطی سے دل میں پریشانی اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کوئی شخص ہے سگریٹ جلتا ہوا لگا دے تو کوئی نہیں کہتا کہ چھوٹی چنگاری ہے، بڑی آگ نہیں ہے، کہتے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔ سگریٹ لگائے تو کہتے ہیں آگ لگا دے ذرا تو چھوٹی آگ ہے یا بڑی چھوٹی ہے، ذرا آپ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دوستوں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے تھوڑی سی ناراضگی بھی بڑی ناراضگی، بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کے طور سے بتا۔ صفحہ 86 پر 3 صدر کا ایک ملفوظ جو میری تقریر کا خلاصہ ہے، حکیم الامت
یہ میری شرح اور حضرت کا متن فرمایا کہ تم شریعت پر چل کر دیکھو انشاءاللہ سب تمہاری عزت کریں گے. جس کی بلند دلیل یہ ہے کہ جو پکے مسلمان ہیں انگریز ہندو پارسی وغیرہ سب ان کی عزت کرتے ہیں. تم دین پر قائم رہو ساری قومیں تمہارے سامنے تمہارے غلام بن جائیں. یہ مضبوط نکل آیا تو ساری تقریر کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنے ذات پاک کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اپنی ناراضگی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ شہوت کا نشہ ہو یا کبر کا نشہ ہو, برائی کا نشہ ہو یا خواہشات کا نشہ ہو, ہر قسم کے نشے کو اتار دے. اللہ ہم سب کو نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی فرمانبرداری اور توفیق کی فرمانبرداری نصیب فرما دے. اللہ ہماری دنیا بھی عافیت کی بنا دیجیے اور آخرت کی بھی عافیت کی بنا دیجیے. ہم سب کو صاحب نسبت اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے. یعنی نسبت کے 3 درجے. مولانا مشہور اللہ خان صاحب جلال آبادی خدا تیرے ایک مقبول بندے نے لاہور میں بیان فرمائی کہ بعض لوگوں کو اللہ سے تعلق تو ہے مگر اس کا نام نسبت ضعیف ہے. دوسرا درجہ ہے نسبت قوی اور تیسرا درجہ ہے اور قوی نسبت اقوا. تو ضعیف قوی اقوا 3 درجہ ہو گیا. تو میرے اللہ اپنی رحمت سے اپنے کریم ہونے کے صدقے میں ہم سب کو ہماری ضعیف نسبت کو قوی کر دے اور جن کو قوی ہے ان کو اقوا کر دے. یعنی اقوا سب سے بڑی نسبت ہے جو صدیقین کو عطا ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق الصالحین. الہٰباد کے گرو جنہوں نے 10 سال اپنے شہر کی خدمت میں گزارا اور حضرت مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت بنتا ہے. میں جب بھی الہٰباد کرتا ہوں کہ خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. میرے شیخ و مرشد مولانا صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شہر اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے اور حضرت خانوی کے بڑے علماء میں سے تھے. میں نے کچھ تعریف کی کہ حضرت میرے پرتاپ گڑھ شہر میں بزرگ رہتے ہیں, بڑے صاحب جلد ہیں, ہر وقت اس کے لائن میں ڈوبے رہتے ہیں اور ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. اور ایک ملزم پھانسی کا تھا جس کو کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو مئو ائمہ الہ آباد میں مئو ائمہ ہے وہاں رہتے تھے مولانا عبد الرحمان صاحب. تو ایک شخص نے ان سے دعا کے لیے گزارش کی کہ حضرت پھانسی کا کیس مجھ پر غرض لگ گیا ہے, دعا کر دیجیے. تو مولانا عبد الرحمان صاحب جو اکثر امت خانوی کے خلیفہ تھے فرمایا کہ تم نے مولانا صاحب محمد احمد صاحب سے دعا کرا لی. تو کہا ہاں. فرمایا دعا بے فکر بیٹھو. یعنی بزرگوں کو اتنا اعتماد. دیوبند کے صدر مفتی محمد حسن منگولی نے مجھ سے فرمایا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کہ پورے ہندوستان میں تعلق معاملہ سلسلے نقشبندیہ میں سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کہ مولانا صاحب محمد صاحب ہوتا ہے. حضرت مولانا صاحب عبدالغنی صاحب جب تشریف لے رہے پرتاپ گڑھ سے ان کے گاؤں پھولپور میں تو زمین کی طرف دیکھا پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مولانا صاحب محمد صاحب کا نور مجھ کو زمین سے آسمان تک نظر آ رہا. مولانا عبدالرحمان صاحب میرے شیخ دعا ہیں ہردوئی میں حضرت خانوی کے خلیفہ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فرمایا ان کے دلی کے بچپن سے ولی اللہ صاحب نسبت ہیں جب پڑھتے تھے. انہوں نے ہردوئی کے قریب قصبہ بلگرام میں حضرت کا بیان کرایا مولانا صاحب محمد صاحب کا. تو فرمایا آج آپ لوگوں نے مولانا شاہ الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بات سن لیا. تو بہت اکابر بزرگوں میں سے کامل نے کہا, کامل شاید چوری نے کہ ایک شخص کا معاملہ تھا کہ ایک غلط مظلوم تھا مقدمہ چل گیا. حضرت سے اس نے دعا کی. حضرت 3 بجے رات کو اٹھ کر 2 بجے رات کو اٹھ کر اللہ سے ایسا ہوئے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی اماں سے یا باپ سے مسل کے روتا ہو. اور جب اس کے بعد صاحب دل میں معلوم نہیں کیا آواز آئی, دیکھتا ہوں کیسے خلاف فیصلہ کرتا ہے جج کم وقت دیکھتا ہوں ایک جلد آپ کے عالم میں. اور کچھ دن کے بعد معلوم ہو فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو گیا. مجھے سی آئی ڈی الہ آباد میں میرا بیان جو ہو گیا تو سی آئی ڈی نے کہا کہ فوراً خالی کیجیے ہندوستان اور جلدی جائیے کراچی. تو اب مجھے آنا تھا بمبئی. تو حضرت سے میں نے ایسا کیا حضرت مجھے تو بمبئی والوں نے بلایا ہے اور وہاں کی ویزا کی کوشش ہو رہی ہے اور ویزا وہاں سے آنے والا ہے. وزارت تک میں لوگوں نے کوشش کی ہے. تو حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں, یہ بڑے کم وقت ہوتے ہیں. یہ یعنی ہمارے مولانا رحمت صاحب کی برادری نسبتی عزیز ہے
بڈھے آدمی ہیں، گردن کاٹتی ہے، 70-80 سال کے. تو CID میں جب دکھانے گئے تو اس وقت نے کہا آپ کیوں آئے ہندوستان میں، آپ کو تو مر جانا چاہیے وہاں، یعنی اتنے بڈھے ہو کر کیوں آئے یہاں، یہ ایسے کا اخلاق ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں. اتنے میں وائرلیس دہلی سے نکالا، یعنی باقاعدہ وائرلیس کیا دہلی منسٹری سے الہ آباد کے CID کے سپرنٹینڈنٹ کو، SP کو آیا. پھر تو وہ ڈر کے مارے اور اس کا تبادلہ ہی ہو گیا تھا. اور جو ظالم تھا تو مولانا نے فرمایا بس جب وہ تم کو ستا رہا تھا تو میں نے ایسے کر دیا اسے. یعنی بہت سامنے کی بات آپ کے سامنے. تو باقی اللہ والے ایسے مقبول و پیارے ہوتے ہیں، ان کا کلام علی صاحب سنا رہے ہیں. اس لیے ہر شہر میں اللہ والوں کا نور بھی ہوتا ہے ان کے کلام میں. اس لیے آپ لوگ میں نے اتنا تعارف کرا دیا کہ جب میں نے الہ آباد کی کالج میں ٹک رہا تو حسن منزل میں رہتا تھا. روزانہ ساری منزل میں اثر سے 12 بجے رات تک حضرت کی مجلس میں الحمدللہ حاضری رہتی تھی. اس میں 3 سال تک مسلسل تو میرے ان بزرگوں کی دعائیں ہیں اور ان کی صحبت میں واقعی اشتعالی اور اللہ کی محبت کا بالکل جلے بھنے. اور ایسا میں نے زندگی میں ایسا عاشق اللہ تعالیٰ جس کو جو اپنی دولت سے نواز دے. اور فرمایا کہ بھائی میں نے شعر کہا ہے شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. اور فرمایا کہ قیس بیچارہ ورنہ ان کی راہ میں ناکا نہیں بسمل نہیں. قیس بیچارہ رموز عشق سے خواب خبر، ورنہ ان کی راہ میں ناکا نہیں بسمل نہیں، ناکا نہیں محمل نہیں. اور فرمایا کہ لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو، لطف جنت کا تڑپنے میں جسے ملتا نہ ہو وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا جسے نہیں. اللہ والوں کو اللہ کی محبت میں تڑپنے میں بھی جنت کا مزہ آتا ہے. اب اس بات سے شیئر کریں کہ حضرت نواز صاحب مسافت بڑی دعوت برکاتم کا جن کا تعلق ہوتی ہے حضرت نے آپ سامنے کرایا کہ ان کا مجموعہ کلام ہے عالم ہو. اب کی ماشاء اللہ ہندوستان میں بھی چھپ گئی ہے. لکھنؤ ندوس العلماء ندوس العلماء آپ ہزار سے واقف ہیں تو وہاں سے بھی چھپی ہے. اور حضرت والا ہمارے حضرت نے بھی یہاں سے کتب خانہ مظہری سے حضرت کے مجموعہ کلام کو عالم محمد کے نام سے شاید کیا. تم جو کرتے آ رہے یہاں تو اس میں یہ کلام میں سنا رہا ہوں. اور چونکہ میں آپ سے پہلی عرض کر چکا کہ میں اپنا کلام 2-2.5 مہینہ مجھے ہو رہا ہے تقریباً، تو میں اپنا کلام اپنی غزلیں نعت بھی حضرت کے حکم کے مطابق میں کر رہا ہوں. لیکن میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ میرا جی چاہتا ہے حضرت کا بھی حکم ہوا میں آپ ذرا گنگنائیے احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے. اچھا حضرت کے کیا ہو حضرت جب خود اپنا اشعار اپنی زبان مبارک سے پڑھتے ہیں تو عجیب لطف ہوتا ہے. بہت غلط خوشگلو ہے حضرت کی آواز، بہت عمدہ آواز، بہت ہی خوشگلو. زندگی میں ایسی آواز نہیں سنی. بہت عجیب لطف ہوتا ہے. حضرت کی عمر تو بہت ہی کافی عمر ہو چکی ہے، 85 سال کی عمر. لیکن یہ کہ آواز الحمدللہ جس وقت خود اپنا کلام پڑھتے ہیں سبحان اللہ. احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے اشعار ہی میں عشق کا دریا بہائیے اشعار ہی میں عشق کا دریا بہائیے احمد مزے میں آپ ذرا گنگنائیے. اب دل میں چنانچہ یہ عرفان محبت حضرت کے اشعار کے عشق کا دلیل ہے. اشعار ہی میں عشق کا دریا بہائیے اب دل میں اپنے شمع محبت جلائیے اب دل میں اپنے شمع محبت جلائیے تاروں کی طرح رات کو پھر جگمگائیے تاروں کی طرح رات کو پھر جگمگائیے دل پر خدا کی نام کی ضربیں لگائیے اور اپنے دل سے نقش دوئی کا مٹائیے اللہ سے
کچھ ایسا تعلق بڑھائیے اللہ سے کچھ ایسا تعلق بڑھائیے سنتے ہی نام پاک کو بس جھوم جائیے سنتے ہی نام پاک کو بس جھوم جائیے ان کے سوا کسی سے ناب دل لگائیے ان کے سوا کسی سے ناب دل لگائیے للہ آپ بات میری مان جائیے للہ آپ بات میری مان جائیے ان کے سوا کسی سے ناب دل لگائیے للہ آپ بات میری مان جائیے اس درجہ آپ مشق تصور بڑھائیے اس درجہ آپ مشق تصور بڑھائیے موجود ان کو پاس ہی ہر وقت پائیے موجود ان کو پاس ہی ہر وقت پائیے اس درجہ آپ مشق تصور بڑھائیے موجود ان کو پاس ہی ہر وقت پائیے کیا بات فرمائی حضرت سے ملا جاؤ آنکھوں کی راہ پہلے انہیں دل میں لائیے آنکھوں کی راہ پہلے انہیں دل میں لائیے مقصود دیکھنا ہو تو گردن جھکا مقصود دیکھنا ہو تو گردن جھکائیے آنکھوں کی راہ پہلے انہیں دل میں لائیے آنکھوں کی راہ پہلے انہیں دل میں لائیے مقصود دیکھنا ہو تو گردن جھکائیے دل میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکائیے اور سلیم صاحب آپ کبھی ان کو جانے نہ دیجیے مقصود دیکھنا ہو تو گردن جھکائیے سبحان اللہ یہ شیر میں لگاؤ ہر شیر ماشاء اللہ ہر ماں سیوا کو آگ خوشی سے لگائیے ہر ماں سیوا کو آگ خوشی سے لگائیے کانٹے پیچھے ہے راہ میں ان کو ہٹائیے کانٹے پیچھے ہے راہ میں ان کو ہٹائیے کچھ کام کر کے پہلے تو ان کو دکھائیے کچھ کام کر کے پہلے تو ان کو دکھائیے بیکار شور آپ نہ اتنا مچائیے بیکار شور آپ نہ اتنا مچائیے کچھ کام کر کے پہلے تو ان کو دکھائیے بیکار شور آپ نہ اتنا مچائیے تیروں پہ تیر سینے پہ کھاتے ہی جائیے تیروں پہ تیر سینے پہ کھاتے ہی جائیے وہ بھی زبان پر مگر وہ بھی زبان پر مگر اپنے لانا آئیے وہ بھی زبان پر مگر اپنے نہ لائیے دل کو خدا کے واسطے پھر دل بنائیے دل کو خدا کے واسطے پھر دل بنائیے یعنی خدا کی یاد سے اس کو بتائیے یعنی خدا کی یاد سے اس کو بتائیے یہ شعر حضرت کا پاس ہے حضرت کو خود یہ شعر بہت پسند ہے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے جب میں حضرت یہاں پڑھتا ہوں تو اس شعر کو بار بار پڑھتے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ چل رہا ہے برس کر بجھائیے عالم یہ چل رہا ہے برس کر بجھائیے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ چل رہا ہے برس کر بجھائیے خلق نبی کا تو نمونہ دکھائیے خلق نبی کا تو نمونہ دکھائیے اغیار کو بھی اپنے گلے سے لگائیے اغیار کو بھی اپنے گلے سے لگائیے غفلت کی نیند میں نہ
کسی کو سلائیے جو میرے خواب ناز ہیں ان کو جگائیے، جو میرے خواب ناز ہیں ان کو جگائیے۔ یہ کیا کمال زندوں کو مردے بنائیے، یہ کیا کمال زندوں کو مردے بنائیے، بے شک کمال یہ ہے کہ مردے جلائیے، بے شک کمال یہ ہے کہ مردے جلائیے۔ دنیا کو پھر کتاب محبت پڑھائیے، دنیا کو پھر کتاب محبت پڑھائیے، پروانہ بن کے شمع پر خود کو جلائیے، پروانہ بن کے شمع پر خود کو جلائیے۔ پڑھ کر حدیث پاک جہاں کو سنائیے، پڑھ کر حدیث پاک جہاں کو سنائیے، یعنی رسول پاک کی محفل سجائیے، یعنی رسول پاک کی محفل سجائیے۔ جانے تو عمر پیجیے سب کو پلائیے، پیارے نبی کے دین پر سب کو چلائیے۔ دوزخ بنی ہوئی ہے جو دنیا یہ آج کل، دوزخ بنی ہوئی ہے جو دنیا یہ آج کل، آپ اس کو اپنے فیض سے جنت بنائیے۔ دنیا تڑپ رہی ہے جو آلام و درد سے، جام شفا ضرور اسے اب پلائیے۔ خیر الامم ہے آپ ہی فرمائیے جناب، خیر الامم ہے آپ ہی فرمائیے جناب، تبلیغ آپ کرتے نہیں کیوں بتائیے، تبلیغ آپ کرتے نہیں کیوں بتائیے۔ ہمارے بل سے اپنا جہاں کو بتائیے، ایک بات کوئی کہہ دے تو کیوں دل ملائیے۔ شیطان اور نفس کے قصے کریں تمام، یہ روز روز کے ہیں جو جھگڑے مٹائیے۔ بہت لمبی نظم ہے ماشاء اللہ، میں اس میں سے کہیں اب نہ جائیے، یہ داستان عشق ہے اس کو سنائیے۔ دربار عام گرم ہے تشریف لائیے، لیکن یہ شرط ہے کہ محبت سے آئیے، لیکن یہ شرط ہے کہ محبت سے آئیے۔ جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، جب تک فنائے رائے کی ہمت نہ پائیے، کیوں آپ پہلے عشق کی محفل میں آئیے، کیوں آپ پہلے عشق کی محفل میں آئیے۔ شکوہ اگر ہو جوڑ کا کیوں آپ آئیے، شکوہ اگر ہو جوڑ کا کیوں آپ آئیے۔ کس نے بلایا آپ کو گھر اپنے جائیے، کس نے بلایا آپ کو گھر اپنے جائیے۔ طالب ہیں مارو سر کے بہت لوگ جائیے، طالب ہیں مارو سر کے بہت لوگ جائیے۔ میرے لیے تو دل ہی کا نذرانہ لائیے، میرے لیے تو دل ہی کا نذرانہ لائیے۔ طالب ہیں مارو سر کے بہت لوگ جائیے، طالب ہیں مارو سر کے بہت لوگ جائیے۔ میرے لیے تو دل ہی کا نذرانہ لائیے۔ آسان نہیں ہے قرب کی منزل عزیز من، بلا جاؤ، آسان نہیں ہے قرب کی منزل عزیز من، یہ قتل گاہ ہے یہاں ہرگز نہ آئیے۔ وہ حضرت کا یہ قتل گاہ ہے یہاں ہرگز، نفس کو خواہشات کو قتل کیا ہے، ہمت سے آئیے۔ آتے ہیں آپ آئے کوئی روکتا نہیں، تحفہ دلو جگر کا مگر ساتھ لائیے۔ آئے ہیں آپ شوق سے آئے نہیں ہے عذر، احسان آپ مجھ پہ نہ لیکن جتائیے۔ دو ہی قدم پہ آپ یہاں ڈوب جائیں گے، دو ہی قدم پہ آپ یہاں ڈوب جائیں گے۔ کشتی سے آپ پہلے محبت میں آئیے، کشتی سے آپ پہلے محبت میں آئیے۔ یوں یہ شیخ آتا حکم لگاؤ، یوں چل سکیں گے آپ نہ اللہ کی طرف، یوں چل سکیں گے آپ نہ
اللہ کی طرف جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے جب تک نہ اہل عشق کی صحبت میں آئیے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف میں چل رہا ہوں منزل مقصود کی طرف چلنا ہو آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے چلنا ہو آپ کو بھی تو ہمراہ آئیے جہاں بات کیسے کیسے ہیں موجود اس جگہ جہاں بات کیسے کیسے ہیں موجود اس جگہ بازار عشق میں ذرا آمد تو آئیے بازار عشق میں ذرا آمد تو آئیے ان کی نظر کی تیر اگر آپ کھائیے واللہ آپ شوق سے سب کچھ لٹائیے مقصود صرف وہ ہے کوئی دوسرا نہیں ان کے سوا کسی کو ان کے سوا کسی کو نہ خاطر میں لائیے اپنی نظر کی ہے یہ خطا اور کچھ نہیں موجود کوئی اور کہاں ہے بتائیے ان کی الفت خدا کی دل میں خدا را جمائیے الفت خدا کی دل میں خدا را جمائیے پڑھ کر نماز گھر کو خدا کے بتائیے پڑھ کر نماز گھر کو خدا کے بتائیے دنیا کو اپنے دل میں نہ ہرگز بسائیے اپنے خدا پاک سے اب لو لگائیے کبرو ریا نفاق ہر ایک خود کو اٹھائیے کبرو ریا نفاق ہر ایک خود کو اٹھائیے دل سے خدا پہ اپنے اب ایمان لائیے ہرگز حرام کے نہ قریب آپ جائیے روزی حلال آپ کما کر کے کھائیے روزی حلال آپ کما کر کے کھائیے داڑھی خدا کے واسطے اب مت مڈائیے داڑھی خدا کے واسطے اب مت مڈائیے صورت رسول پاک کی اپنی بنائیے صورت رسول پاک کی اپنی بنائیے مانیں گے میری بات تو اللہ ہوگا خوش شیطان کو ضرور ہی اب تو رلائیے جنت کا راستہ میں بتاتا ہوں دوستو جنت کا راستہ میں بتاتا ہوں دوستو میں چاہتا ہوں آپ نہ دوزخ میں جائیے میں چاہتا ہوں آپ نہ دوزخ میں جائیے جو کچھ سنانا تھا مجھے میں نے سنا دیا جو کچھ سنانا تھا مجھے میں نے سنا دیا گھر اپنے اپنے شوق سے اب آپ جائیے میں نے بڑی عبادت کی ہے لیکن مجھے مربی اور مدرسی اور شیخ نہیں تھا مردود ہو چکا ہوں اور آیا مولوی تمہارے علم سنہرا علم زیادہ تھا لیکن میرے اوپر سب پر مربی نہیں تھا اس لیے میں مردود ہو گیا وہ عابدوں کو بھی سبق دے دیا اور مولویوں کو بھی سبق دے دیا یہ مولانا رسول اللہ فساد دلال عابد نے 2 دن لاگو فرمایا یہ شیطان عابد بھی تھا عالم بھی تھا بہت بڑا علم تھا اس کا اور ہم لوگوں کو تو اپنے ایک ہی نبی کا علم پورا نہیں ہے اس کو تو تمام نبیوں کی شریعت کا علم ہے قرآن قرآن ہے بابا آدم سے لے کر ابھی تک جو ہے اور قیامت تک کی چھٹی لی ہوئی ہے تو اس کو تو تمام نبیوں کی کلیات اور جزیات شریعت کے زبان یاد ہیں لیکن اس کے باوجود مربی اور مزکی نہ ہونے سے آنا نہیں گیا تو ہمارا نفس مٹتا ہے کسی شہر کامل کے صحبت سے ورنہ اور بھی عبادت سے اور نشہ آتا ہے اور شراب کا نشہ تو حرام یہ نشہ اس سے زیادہ حرام کیونکہ شراب کا نشہ چھوڑتا ہے اس کو تو لوگ کہنے والے بھی ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہو خاندان کی عزت بول رہے ہو اس پر کوئی تانا اور تشریح کرنے والا اندر ہی اندر اس سب چیز میں اپنا اس کی قبل کا نشہ اسے مست رکھتا ہے اور ہر بات میں وہ اپنے لیے دلیل قرآن و حدیث کے رنگ میں بھی وہ اپنی قبل کے فٹ کر لیتا ہے
یہ اس طرح غیرت دینی ہے، اس لیے میرا غصہ ہے. ہر چیز پر اس کو آیت نظر آتی ہے، اپنی ہر نالائقی پر اسے قرآن اور حدیث کی دلیلیں مل جاتی. تو یہ چیز جو ہے مولانا نے فرمایا کہ بغیر اچھا حکیم حکومت سے ایک عالم نے کہا کہ حضرت ہم بخاری پڑھاتے ہیں تو کیا تذکیہ ہم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ بخاری شریف حدیث تو تذکیہ نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ مولانا یہ بتائیے تذکیہ پھر لازم ہے پھر متعدی ہے؟ تو اس میں پھر متعدی ہے فرمان ایسا نہ ہوا ہے، کیونکہ پھر لازم تو اپنے فائل پر تمام ہو سکتا ہے، لیکن پھر متعدی کوئی فائل پر اپنے تمام نہیں ہو سکتا ہے پہلے تذکیہ جب تک کوئی مذکی نہ ہوگا. لہٰذا ایک مذکی عمر. اچھا پھر یہ نبوت کے مقاصد میں 3 جملے قرآن میں موجود ہیں. یتلو علیہم یہ ہے مکاتب قرآن پاک کے، کہ وہاں قرآن پاک کے لفظ کی بات کی جاتی ہے اور حافظ بنایا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے. تلاوت کی جو آداب ہیں. دوسرا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں دارالعلوم سب کھل گئے. یہ ہیں جو قرآن کی معانی تفاسیر اور بخاری کی حدیثیں. 14 جلدوں میں بخاری کی شرح ابن حجر السلامی. ابن حجر السلامی میں تمام تصوف ہر جگہ ہر کتاب میں تصوف موجود ہے، مگر مولوی کو اہل علم کو یہ تصوف نیکی کی پابندی اور عمل کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا ہے، ورنہ ان کے پاس کوئی دلیل تمام قرآن حدیث میں دلیل تفسیر میں موجود ہے جس اس میں تذکیہ کی ضرورت ہے. صحبت صالحین کی ضرورت ہے. تو یہ میں کیا کر رہا تھا؟ ہاں، یہ تلاوت کے مدرسے ہو گئے، تعلیم کتاب قرآن کی تعلیم اور علوم تو ہو گئے دارالعلوم. یہ ذکیین کا مدرسہ کہاں ہے؟ یہ خانقاہیں تزکیہ نفس. اور پہلے تینوں ساتھ تھے ایک وقت، اب یہ اتنا کام نہیں، آدمی کے تھوڑا ضعیف ہو گئے اور ہر ایک میں، اس لیے شعبہ تزکیہ نفس کا کام جو ہے یہ کیا تھا مایا خلی احسان پوری رحمۃ اللہ علیہ، ماں گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرات. اب یہی وہ چیز تھی جس سے کہ تبلیغی اسفار کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے. جیسے کہ اس میلاد کی کار چلی تو ضرور میں جانا اور ٹریننگ کرانا ضرور ہوا تھا. آخر جب 2000 تو لگتے مسجد کچھ بڑا ہی یاد ہے، انہیں اتنے لگایا اور اتنا آدمی ہمارے ہاتھ پر اس میں مسلمان ہوا، اتنا ہوا. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ پیتا کی نر سے نیکی کو نیکی کر کنویں میں ڈال. یہ سکھاتے ہیں اللہ والے کہ نیکی پر نظر نہ ہو، نظر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مختلف پر. نفس کو مٹانا جو ہے یہ خود سے نہیں مٹتا جب تک کہ کوئی مٹانے والا. یہ علم اور عبادت یہ 2 چیزیں نفس کو اور بڑھا دیتی ہیں. علم اور عبادت. شیطان کی مثال کی اسی طرح کرنا ہے تو محمد رسول اللہ فاضل علم کا نشہ اور عبادت کا نشہ، اس سے نفس نہیں مٹتا، نفس اور بڑھتا. یہ صرف شیخ کی صحبت اور ان تاجر کی صحبت سے جب ایک بندے کی غلامی کرتا ہے تو نفس کو بہت شوق ہو جاتا ہے کہ میں بھی بندہ یہ بھی بندہ. اور وہ شیخ نے کہہ دیا بھائی آج کل عوام میں پہنچنے سے ملا لکھا لکھا ہے کہ ایک عالم کو ان کے شیخ نے فتوا دینا، آواز کہنا اور درس بخاری تینوں بنا کر دیا اور کہا فتوا نہیں دے سکتے، آواز نہیں کر سکتے. انہوں نے اندازہ لگا دیا نفس بڑھ لگے گا. مرقات کی شرح میں مشکات 11 جلدوں میں شرح ہے یہ رکھی ہوئی مرقات تو لکھا ہے کہ اس وقت علماء نے ان کو کفر کا فتوا دیا اس شیخ کو. لیکن جب 1 سال تک خاموشی کے بعد شیخ کو محسوس ہو گیا کہ اب ان کا نفس مٹ گیا تو اس کے بعد اجازت دے دی. تو پہلے ہی واز سے جتنے مجمع تھا سامعین کا سب سارے نسبت ہو گئے. 1 رات سے 10 سال تک وہ نفع نہیں ہوا تھا. 10 برس تک تقریر کی تھی جگہ جگہ، مگر وہ اثرات نہیں تھے. جو سال بھر شیخ نے مٹایا رگڑا. اور باقی جیسے سورج میں اور چاند میں، سورج کا چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، معاذ میں رحمۃ اللہ علیہ بناتے ہیں. چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستقل ہے، لیکن بیچ میں زمین کا حیرت ہے، زمین کا گولا. تو جتنا زمین کا گولا بیچ میں آتا جاتا ہے چاند بے نور ہوتا چلا جاتا ہے. جس دن زمین کا گولا پورا آ جاتا ہے چاند میں سورج کے درمیان میں، چاند میں ایک ذرہ روشنی نہیں ہوتی. جتنا ہٹتا جاتا ہے زمین کا کوڑا اتنی ہی وہ چاند روشن ہوتا جاتا ہے. اس نفس کی زمین کا گولا جو ہے، نفس کا گولا یہی ہے اصل میں حجاب. ورنہ دل 14ویں رات کی چاند کی طرح اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا. اسی لیے نفس کے گولے کو مٹانے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے 90% مٹا دیا، 10% بھی نفس ہے
تو 10% اتنا کنارا چاند کا جیسے بنور ہوتا ہے اس کا قلب کا اتنا کنارا بنور رہے گا. اور جنہوں نے پورا مٹا دیا نفس کے گولے کو، یعنی نفس کی حیرت ہی ختم کر دی، تو ان کا دل کا چاند 100% روشن ہو گیا نسبت میں اللہ کی، تو سراپا نور بن گئے. اور ان کی صحبتوں میں آپ دیکھیے کیا اثرات. یہ نفس کا مٹانا جو ہے یہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے سب کام کے لیے، سب کاموں کے ساتھ، درس و تدریس واز یہ سب کاموں کی مگر ضرورت پڑتی ہے. جس کو شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی بغیر شیخ کے تقویٰ جو ہے اللہ یعنی گناہ نہیں چھوٹتے. وظیفے بے شک زیادہ پڑھ لے گا بے شک لیکن گناہ نہیں چھوٹتے. دونوں معاشرین جو ہے تقویٰ کا راستہ اللہ نے طے فرمایا، تجویز فرمایا کہ اے ایمان والو تقویٰ کی حیات تم کو ملے گی دونوں معاشرین سے. اور صادقین کے معنی متقین کے ہیں. ایک ہے صادق کے معنی متقی کیوں کیا گیا، اس کی دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی تفسیر فرمائی اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، اولئک الذین صدقوا، اولئک وہی لوگ متقی ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی صادق متقی ہیں. دونوں کلی متساوی ہیں. ہر صادق متقی ہر متقی صادق. تو اس کے ساتھ بیٹھنے سے اس کے قلب کے تقویٰ کا اثر اس پر پڑتا ہے. ورنہ دیکھا گیا کہ بہت محنت عبادت سب کچھ کر رہے ہیں مگر جب گناہ کا معاملہ آتا ہے کہیں حب جاہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس وقت کہیں بدنگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ اس نے محنت بہت کیا. 80 برس تک نماز کہا، 80 برس تک بخاری پڑھائی، 80 برس تک اذان دی، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی صحبت اٹھائی ہوئی ہیں ان کو آپ موقع تقویٰ میں ساتھ پائیں گے. اپنی نگاہ کی بچانے میں جہاں جاہی اور باہی دونوں بیماریوں میں آپ ان کو وہی کونوا معاشرین کے ساتھ چاہ رہے ہیں. علامہ علوسی نے اسی لیے اس کی تفسیر فرمائی تفسیر علمانی میں کہ متقین کے ساتھ کتنا رہو. فرماتے ہیں خالقہم، اللہ والے متقی بندوں کے ساتھ اتنا رہو حتیٰ تکونوا مثلہم کہ تم ان جیسے ہو جاؤ. بس تقویٰ کی کیفیت وہی پیدا ہو جائے. اور یہ ظاہر بات نہیں اس کے لیے وقت چاہیے. جیسے مفتی صاحب سے میرا تعلق ہے اور وہ تو ہیں جی، تو ہم کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہر مہینہ کم سے کم ایک خط لکھا جائے اور پیسہ وہاں اپنے بھائی سے جمع کروا دیجیے ٹوٹل کرتے ہوئے جواب دینے کے لیے. وہ لفافے کا پتہ بھی لکھیں تاکہ مفتی صاحب شیخ کو پتہ لکھنے کی رحمت نہ ہو. آپ کے بھائی پتہ لکھ کر آپ کا کراچی کا اور وہ 1 درجن 12 مہینے کا جواب دینے کے لیے، اور آپ یہاں سے خط بھیجتے رہیں وہاں سے جواب آتا رہے. تو شیخ کے جواب میں بھی نسبت کا اثر ہوتا ہے. اس کے اللہ والوں کے لباس میں، ان کی تحریر میں، ان کی تقریر میں ان کے قلبی نسبت کا اثر ہوتا ہے. تعلق معاملہ اس سے آپ کو نفع ہوگا. اس کے بعد شیخ سے مشورہ کر لیں کہ کراچی میں کوئی ایسی صحبتیں ہیں جہاں جن سے آپ کو مناسبت ہو اور آپ ان سے مطمئن ہو اور ان کے نام درج کر کے بھیج دیں تو میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جایا کروں کبھی کبھی. یہ فائدہ الگ ہے. اس وقت کہاں ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. وہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے ہاں تو وہاں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہندوستان جائیں، ہو سکتا ہے کہ افریقہ. نہیں حضرت سے تشریف لے آئے گی کیونکہ حضرت نے مجھے کتاب بھیجی ابھی کسی ہفتے سے 8-10 دن کے اندر جی. اور ان کے جو سیکریٹری ہیں فاروق صاحب افریقی، وہ ان کا سلام اور حضرت کا بھی سلام آیا ہوا. تو لہٰذا آپ معلوم کریں. محفوظ ہے ابو بکر ناسا بے کثرت عبادت و بے کثرت روایت و بے کثرت نوافل. نہ زیادہ نفلیں پڑھی تھی، نہ زیادہ روایت، نہ زیادہ ان کی وہ ہے. لیکن فرمایا کہ ایک سینے میں ولیکن بشین مختلف کی صدر ہی ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عظیم الشان درج کہ ہر وقت اپنا سر ہتھیلی پر رکھے اور رسول خدا پر فدا کرنے کے لیے تیار رہتے. یہ اس سے عمل میں یعنی بزرگوں کے پاس لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا. علماء بھی کہتے ہیں صاحب 10 نظامیوں سے پاس ہو گیا 10 سال میں، اب جائیں کہ آپ اس دن 8-6 مہینے کہاں لگائیں. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ 10 سال تمہارا کامیاب ضرور ہوگا جب وہ اس کی صحبت مل جائے گی. ورنہ ممبر ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں روح نہیں ہوگی. رسگلہ کا گولا ہوگا، رس نہیں ہوگا.
اصل میں رسگلہ تو مرکب لفظ ہے، رس مثبت گولا. اب خالی گولا آپ لوگ کہتے ہیں صاحب آج کل ملاؤں کی قدر نہیں، تم چونکہ خالی گولا کھلا رہے ہو، رس تو ہے ہی نہیں، ورنہ رسگلہ مرکب ذرا کھلاؤ پھر دیکھیں تمہارے پیچھے کیوں نہیں پھرتی امت تمہاری جوتیاں سب رکھ لے گی انشاءاللہ. آج یہ وجہ ہے کہ ہمارے اکابر ابھی جو زندہ ہیں، مفتی محمود حسن گنگوئی یہ حضرات جہاں بیٹھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہاں سارے لوگ گھیر لیتے ہیں کیونکہ وہ رسگلہ کھلاتے ہیں. یہ خالی گولا پڑھ کے آتے ہیں مدرسوں سے اور رس لیتے نہیں اللہ کی محبت کا. تو ان کا وہ اعلان ہی کرتے ہیں کہ آج رسگلہ کھلائیں گے، جب لوگ کھاتے ہیں تو رس نکلا ہوا رس صحیح نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں بھائی مولویوں کے پاس کیا رکھا ہوا ہے، میں آپ بڑے خوش ہوتے. لیکن میرا ایک شعر ہے، جو چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. کسی اللہ والے کے سینے میں جس کے دل میں خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کا ایک ذرہ درد عطا فرمایا ہو، اس کے ساتھ ایک رات بھی رہ لو، دیکھو کہ دنیا معلوم ہوگی کہ کیا چیز. جی ہاں، عاشقانہ انداز سے اپنے عاشقوں کے لیے یہ فرمایا کہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ یوں مگر ایک جرم ہے ان کا. دیکھیے یہاں سے جرم تسلیم کیا، اس کا نام ہے تاکید المدح بما اسلوزم. بلاغت کے قاعدے سے کبھی تو جو مدح کو تعریف کو موقف کرتے ہیں بصورت برائی. اس کا نام ہے بلاغت میں تاکید المدح بما اسلوزم، یعنی مدح کو موقف کرنا اس عنوان سے جو ضم کے مشابہ ہو، برائی کے. یعنی کوئی جرم نہیں کیا مگر ایک جرم ہے. بتائیے یہ عنوان کہتا ہے، بظاہر تو گھبرانے والا ہے کہ معلوم ہوتا کچھ چوری ووری کرتے تھے. اللہ یوں منو، مگر وہ جرم کی تعبیر ایسی ہے کہ وہ بتا دیتی ہے کہ یہ جرم نہیں، اس سے مدح موقع ہو گئی. جس کو عربی بلاغت میں تاکید المدح بما اسلوزم کہتے ہیں. جیسے کہتے صاحب ان میں کوئی عیب نہیں ہے، نہیں، ہاں انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کا جرم یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ مدح ہے یا برائی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جس بلاغت کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا، جس کو علماء بلاغت نے نام رکھا ہے باقاعدہ تاکید المدح بما اسلوزم، ایسے ہی یعنی مدح کی کو موقف کرنا اس عنوان سے جو ضم کے مشابہ ہو. اور کبھی اس کے عکس بھی ہوتا ہے تاکید الضم بما اسلوہ المدح، یعنی برائی کو موقف کیا جاتا ہے تعریف کے ساتھ. جیسے کہ فرعون سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ذق جہنم کا مزہ سے ان کا انتل عزیز الکریم، جو بہت زبردست طاقت والا بنتا تھا اور بڑا معزز تھا. ہاں تو عزیز اور کریم اس کے لیے لائے. یہ کیا ہے تاکید الضم بما اسلوہ المدح، کیونکہ جوتا کسی کو جوتا سے پیٹ رہا ہو کوئی، اگر آپ بڑے معزز آدمی ہیں لے اور لے بے گناتن پیٹ رہا ہے، تو یہ ایسے وقت پر اگر کہے کہ آپ بڑے معزز آدمی ہیں، ایک جوتا اور لگایا، پھر کہا آپ بہت معزز آدمی، ایک اور لگایا، جوتے پر جوتا مار رہا ہے، تو یہ کیا نام، اس کا نام ہے تاکید الضم بما اسلوہ المدح، یعنی مدح کے مشاریات میں اس ضم کو اس کو موقف کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو صفت کو بیان فرمائی کہ یہ میرے عاشق لوگ جو ہیں ان کا ایک ہی جرم ہے کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایمان نمانی محبت کیا ہے اصل میں. اچھا تو یہاں عزیز الحمید دو صفت بیان فرمائی. حمید کی معنی یہاں محمود کی ہے، یعنی قابل حمد. اور حمد میں کی چار قسمیں ہیں، بندہ بندے کی تعریف کرے، یا بندہ خدا کی تعریف کرے، یا خدا بندے کی تعریف کرے، یا خدا خود اپنی تعریف کرے. چار صورت چلاؤ پانچویں کوئی شکل نہیں. دنیا میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہے چار قسموں کو منقسم ہے. الحمدللہ سب تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے. یہ چاروں قسمیں الحمدللہ کے معنی سب تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے. ابھی درد دیتے سب تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے. تو یہ چار قسمیں ہو گئی. حمید بمانے محمود یعنی قابل تعریف ذات، قابل تعریف ذات. حمید بمانے محمود قابل تعریف ذات. اور تعریف کی چار قسمیں ہیں صرف دنیا میں کہ بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے، بھائی ماشاءاللہ آپ بڑے قابل ہیں یہ وہ ہیں. بندہ بندے کی تعریف کرے، یا بندہ خدا کی تعریف کرے، یا خدا بندے کی تعریف کرے، یا خدا خود اپنی تعریف کرے. یہ چاروں قسمیں خاص ہیں، سب اللہ کو پہنچتی ہیں. بندہ کہاں سے اپنی تعریف لائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کے قابل کوئی ہے بھی نہیں، کیونکہ جتنی ہم تم تعریفیں کرتے ہو وہ سب ہم تک پہنچتی ہیں. اگر ہم اس میں حسن اگر تم کسی آنکھ کی تعریف کرتے ہو
یا کسی کے بال کی تعریف کرتے ہو, کسی معشوق کے قد و قامت کی تعریف کرتے ہو اور اس کے قامت کو قیامت قرار دیتے ہو. قد و قامت ہے یا قیامت ہے, دیکھے گا اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. قد و قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. یعنی ان پر نظر وہی ڈالے گا جو کسی کی شامت آئی ہوگی. قد و قامت ہے, یہ میرا شعر ہے, دیکھو نفیس حسا. قد و قامت ہے یا قیامت ہے, اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے. تو غرضے کی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں. تو معلوم ہوا محبت کے قابل میری ہی ذات ہے. اگر آگ میں ڈالے گئے ہو تم تو میری محبت کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا. اور ہم زبردست طاقت والے ہیں, زبردست طاقت والے ہیں, عزیز و حمید. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ اگر میں ارادہ کرتا اور چاہتا تو دنیا میں کوئی نبی اور ولی شہید نہ ہوتا اور ہم ایک فرشتے سے سب کافروں کا گلا گھٹوا دیتے, ایک چیخ مارتا فرشتہ آ کر سب مر جاتے. لیکن مجھے ان کو مقام شہادت دینا ہے, اپنے عاشقوں کا مقام قیامت تک دکھانا ہے کہ یہ آگ میں جل جاتے ہیں, گردن کٹوا دیتے ہیں, خون بہا دیتے ہیں, مگر میرے عشق سے دستبردار نہیں ہوتے. اگر حلوہ کھلا کر اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو رکھتے تو دنیا تاریخ میں یہی کہتی دنیا یہ محبت ہم نہیں مانتے. اللہ میاں نے ان کو حلوہ اور انڈا بہت کھلایا ہے, لیکن اللہ نے نبیوں کا خون بہا کر ان کی گردنیں کٹوا کر صحابہ کو ایک دن میں 70 شہید جنگ احد کے دامن میں سوئے, ایک دن جنگ احد میں. تو یہ اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گئے, مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان سے دستبردار ہوتا ہوں, مجھ کو مت ڈالو. سب اللہ کے ایمان پر قائم رہتے ہوئے وہ چلے گئے آگ میں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا ہے کہ میری ذات عزیز و حمید ہے, یعنی تمہارا محبوب زبردست طاقت والا ہے. اس کے باوجود تمہیں مقام عشق و مقام محبت اور مقام وفاداری تاریخ کے اوراق میں لکھوانا چاہتا ہے. ورنہ ہم تمہیں بچا سکتے ہیں, اس آگ کو ٹھنڈی کر سکتے ہیں. اس آگ کو ٹھنڈی کرنا کیا ہے, اس کافر کو, ان کافروں کو تباہ کرنے کے لیے ہمارا ایک حکم کافی ہے. لیکن ہم تمہاری وفاداری کے مقام کو تاریخ کے اوراق میں دکھانا چاہتے ہیں قیامت تک. اور اس کے بعد تمہاری روح نکلتی ہے ایسی, شہید کی روح نکلتی ہے جیسے چونکی کاٹتی ہے, تو اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فوراً جنت. یہ سمجھتے ہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا, قتل کر دیا, وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. اور شہید ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کا خون تازہ تازہ بہتا ہوگا. حدیث میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, جانتے ہوئے پوچھیں گے یہ خون کیوں بہ رہا ہے. یہ عجیب ادا ہے, یہ بھی محبوبانہ ادا ہے. پوچھیں گے کہ بھئی یہ خون کیسا بہ رہا ہے, جانتے ہیں کہ میرے ہی راہ میں سب کچھ ہوا. اس سوال میں اتنا مزہ آئے گا اور ان کو جواب دینے میں مزہ آئے گا. اے خدا آپ کی راہ میں سب کچھ ہوا, تازہ خون بہتا رہے گا. یہ قیامت کے دن بھی, یعنی ایک تو دنیا کی تاریخ کے اوراق میں آگے بڑھی, صرف دنیا کی تاریخ کے اوراق میں ان کی وفاداری رجسٹر نہیں ہوئی, بلکہ میدان محشر میں بھی ساری کائنات سے موجود ہوگی. کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تاریخ ماضی کے لوگوں نے نہ پڑھیں, وہ جو لاکھوں سال سے گزر گئے, یہ تاریخ ان کی نظر سے نہ گزرے, خبروں میں جو پہنچے ہوئے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے عالم کو جمع کر دیں گے اور میدان محشر میں اپنے عاشقوں کی وفاداری کو ماضی حال مستقبل سارے عالم کو دکھائیں گے, سارے انسانوں کو, کہ دیکھو یہ ہے ہمارے عاشق, کہ ابھی تو خون بہ رہا ہے ان کا. یہ بات عرض کرنی تھی بس. اب ایک نیا اللہ نے اعلان عطا فرمایا کہ خالی دنیا کی تاریخ میں نہیں, تو تاریخ ہے تو ماضی جو گزر گئے ان کو کیسے پتا چلے آج آپ کی گردن کٹ جائے, آج آپ اللہ پر قربان ہو جائیں. لیکن اللہ نے میدان محشر میں اپنے نبی کے زبان سے اپنے عاشقوں کی اس وفاداری کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو تازہ خون جہاں جس کی گردن کٹی, کسی کا ہاتھ جہاں جہاں تیر لگے, وہی اسی حالت میں ان کو اٹھایا جائے گا, تاکہ تاریخ دنیا کی تو ہے, آخرت میں بھی تاریخ سارے عالم پر روشن ہو جائے, سارے عالم پر. کیونکہ اس دن کوئی انسان نہیں ہوگا جو ماضی میں یہاں قبر میں سویا ہو. سب جمع ہو جائیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر کے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان. تو یہ کتنی بڑی شان ہے, یہ شان نہیں, یہ شان اپنے عاشقوں کی قدر و قیمت ادا کرنے والی ذات. دیکھو یہ تم کو میں نے عزت بخشی. بادشاہ سمجھ گئے, جو صفت بیان کی زبردست طاقت. کیوں؟ یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ مجبور تھا اپنے عاشقوں کی حفاظت پر, ایسے آگ میں جل رہے ہیں اللہ عاجز ہو کر نہیں. فرمایا کہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں
لیکن تمہاری وفاداری تاریخ میں روشن نہ ہوتی، تمہاری غلامی تمہاری بندگی کی شان نہ ظاہر ہوتی کہ میرے عاشق ایسے ہوتے ہیں. تمہارا مقام اس کو محبت دکھانا چاہتا ہوں، ورنہ میں زبردست طاقت والا ہوں. دو نام دو صفت ظاہر فرمائی اسماء صفاتیہ، عزیز اور حمید. یعنی عزیز ہوں زبردست طاقت، لیکن میں اس قابل میری شان حمد اور شان محمودیت اور شان حسن کا تقاضا یہ تھا کہ تمہاری گردنیں کٹے اور خون بہے اور تمہاری تاریخ عالم میں دونوں جہان میں تمہاری محبت کا جھنڈا لہرا دوں. کیسے ہوتے ہیں ہمارے عاشق، بس زبردست طاقت اور زبردست قابل حمد ہوں میں. یعنی دنیا میں اور کوئی حمد کے قابل نہیں ہے سوائے اللہ کے، کیونکہ آج آنکھ ایسی ہے کل کو اس کی آنکھ دیکھ کر بھاگتے ہو. ادھر جغرافیہ بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا. یعنی جس آنکھ اور بال اگال کر عاشق ہوئے 70 سال کی جب وہ بڑھیا ہو کر آئی تب دیکھتے کہتے ہیں بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جغرافیہ نہیں بدلتا، کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت میری نئی شانیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. یہ ہے اللہ فرق ہے. اللہ مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ہم ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.